بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 5۔ اور وہ عورتیں بھی نکاح کے لیے حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جو دوسروں کے نکاح میں تو ہوں لیکن وہ جنگی قیدی بن گئیں اور تم ان کے مالک ہو گئے۔ یہ تمہارے لیے اللہ کا فرض کیا ہوا قانون ہے۔ ان کے علاوہ تمام عورتیں بغرض نکاح تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعہ یعنی مہر باندھ کر ایجاب و قبول کر کے ان سے تعلق زوجیت قائم کرنا چاہو، نکاح میں لانے والے بن کر، نہ کہ کھلے شہوت پرست ہو کر۔ سو جن منکوحہ عورتوں سے تم نے خلوت کر کے فائدہ اٹھایا ہو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کرو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اس مہر میں جس کمی بیشی اور تاجیل و تاخیر پر تم میاں بیوی آپس میں رضامند ہو جاؤ اس بارے میں تمہیں کوئی مذائقہ نہیں، مہر کی رقم میں کمی بیشی کر سکتے ہو۔ اللہ خوب آگاہ ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن خواتین سے نکاح کرنے کا معاشی یا معاشرتی لحاظ سے مقدور نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومن غلام عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے جو جنگی قیدی ہیں اور جن کے تم مالک ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے تعلق دار ہو، پس ان کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو اور مناسب طور پر ان کا مہر انہیں دو۔ وہ نکاح میں رکھنے کے لیے لائی گئی ہوں، نہ کھلی شہوت پرست ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والیاں۔ اور جب وہ نکاح میں آ جائیں اور پھر کسی بد چلنی کا ارتکاب کریں تو ان غلام عورتوں کے لیے اس سے آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ کسی کی غلام عورت سے شادی کی اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جسے بوجائے عدم نکاح گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا اور ایسی شادی نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ذمہ داریاں کھول کر بتا دے اور ان نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر رجوع برحمت ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر شفقت کرے، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اعتدال سے ہٹ کر ایک طرف بہت زیادہ جھک جاؤ۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے۔ اور دیکھو ان احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ یقیناً تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص حد سے نکل کر اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ جن گناہوں سے تمہیں روکا جاتا ہے اگر تم ان کے کبائر یعنی انتہائی حدوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہاری ابتدائی لغزشیں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام پر پہنچا دیں گے۔ اور جس چیز کے ذریعہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں ناممکن الحصول کی آرزو نہ کرو، ہر چند کے مردوں کا ان کے اعمال کے نتائج میں حصہ ہے اور عورتوں کا ان کے اعمال کے نتائج میں حصہ ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ ہر بات سے یقیناً خوب آگاہ ہے۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں والدین، رشتہ دار اور وہ بھی جن سے تمہارے ازدواجی عہد و پیمان نے تعلق مضبوط کیا ہے یعنی شوہر اور بیوی، حقدار اور وارث مقرر کر دیے ہیں، سو انہیں ان کا حصہ دو۔ اللہ ہر بات پر یقیناً نگہبان ہے۔
مرد عورتوں کے ذمہ دار اور متکفل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مرد عورتوں پر اپنے اموال صرف کرتے ہیں، نان و نفقہ ان کے ذمے ہے۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی، غیب میں بھی اپنی عصمت اور شوہروں کے حقوق و اسرار کی محافظ ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں ارتکاب نشوز یعنی سرکشی، بغض اور دشمنی کا یقینی اندیشہ ہو تو انہیں پہلے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ، اور پھر انہیں ہم بستری سے الگ کر دو، اور اس پر بھی نہ سمجھیں اور بغض اور سرکشی سے باز نہ آئیں، تو آخری تدبیر یہ بھی ہے کہ انہیں نہایت ہی معمولی اور اشاراتی طور پر سزا دو۔ پھر اگر وہ اصلاح کر لیں اور ارتکاب نشوز سے باز آ جائیں اور تمہاری فرما برداری کرنے لگیں تو ان کے خلاف الزام کی کوئی اور راہ تلاش نہ کرو۔ اللہ یقیناً بہت مرتبے والا، بڑی شان والا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں باہم تفرقے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم اس مرد کے گھرانے میں سے مقرر کر دو اور ایک حکم اس عورت کے گھرانے میں سے، اور دونوں اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ اگر دونوں حکم دل سے صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں باہم موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی خوب آگاہ، خوب باخبر ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ساتھ کے رفیق اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تم مالک ہو۔ خود پسندوں اور اترانے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے خود اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے خرچ کرنے کی بجائے چھپا کر رکھتے ہیں، ہم نے ایسے ناقدروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور نہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ پیچھے آنے والے دن پر، اللہ انہیں بھی پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقی ایمان لاتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے۔ اللہ ان سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے بھی بہت انعام دیتا ہے۔ اس دن ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک قوم میں سے گواہ لائیں گے، اور اے رسول تمہیں ان پر بطور گواہ لائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور اس رسول کی نافرمانی کی ہے، وہ اس دن حسرت سے آرزو کریں گے کاش وہ دھنس جائیں اور زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک تم اپنے ہوش حواس میں نہ ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ جنابت کی حالت میں اس صورت کے سوا کہ راہ راؤ مسافر ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور وضو سے نہیں، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا تم عورتوں سے ہم صحبت ہوئے ہو، اور پہلی صورت میں وضو اور دوسری صورت میں غسل کے لیے تمہیں پانی میسر نہیں، تو پاک صاف مٹی کا قصد کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اور اس طرح تیمم کر لو۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا،
کہ کس طرح ہدایت چھوڑ کر وہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی ولی ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، اور اللہ ہی مددگار ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یہ تمہارے دشمن ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، جن کا شیوہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہوئے باتوں کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، نہ سنوایا جائے۔ اپنی زبانوں کو پیش دے کر اور دین میں تانا کے طور پر رائنا یعنی ہمارا لحاظ کر یا ہمارا چرواہا کہتے ہیں۔ ان زومانین الفاظ کے بجائے اگر وہ یہ صاف اور واضح لفظ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور نہایت درست ہوتا۔ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو قرآن ہم نے اتارا ہے، ان صحیفوں کی پیش گوئیوں کو سچا ثابت کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں، اس پر اس وقت کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے بڑے آدمیوں کو مٹا کر ان کا نشان تک محو کر دیں اور انہیں رسوا کر دیں، یا جس طرح ہم نے سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مورد لعنت بنایا تھا، انہیں بھی مورد لعنت بنائیں، اور اللہ کا اس بارے میں حکم تو ہو ہی چکا ہے۔ اللہ بلا توبہ یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، البتہ جو گناہ اس سے کم درجے کے ہیں وہ جن کے حق میں چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنی پاکیزگی کا بہت دم بھرتے ہیں؟ یہ درست طریق نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے نشان کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کی گناہ گاری کے ثبوت کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ بھلائی سے خالی اور بے سود باتوں پر اور حد سے بڑھنے والے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے متعلق کہتے ہیں یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کی نسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے تو تم انہیں ہرگز کوئی غلبہ دینے والا نہ پاؤ گے۔ کیا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ تب تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نشان کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا پھر کیا یہ مسلمان لوگوں سے اس بنا پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے حسد کرتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ابراہیم کی اس اولاد کو بھی کتاب و حکمت دی ہے اور انہیں بہت بڑی مملکت بھی عطا کی ہے۔ سو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اس رسول کو مان لیا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے رکتے ہیں، اور ایسوں کو جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے احکام کا انکار کر دیا ہے ہم انہیں جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب جھیلتے رہیں۔ اللہ یقیناً غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔